آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ اب یہ پھر میں نے عرض کیا تمہید میں کہ قریش پھر کیا کیا پروپیگنڈز کرتے تھے یا عذر بناتے تھے نہ ماننے کا، تو ایک یہ عذر ان کا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، وا اور کالا کہا، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس کتاب کا، للذین آمنوا لام کے لیے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، لو کانا خیرن، لو اگر، کانا ہوتا، خیر اگر اس میں کچھ بھلا ہوتا اس قرآن میں، ما سبقونا الیہ، ما نہیں، سبقونا وہ سبقت لیتے ہم سے، الیہ اس کی طرف، الا طرف ہی اس کی۔ اب میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جو اکثریتی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جو طاقتور لوگ تھے چند افراد تھے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باثر لوگ تھے، مطلب بڑے گھرانوں سے تھے، باثر گھرانوں سے، لیکن یہ بھی اپنے اپنے انفرادی حیثیت میں تھے، ان کے خاندان پیچھے ایمان نہیں لائے، لیکن اکثریتی جو لوگ ایمان والے تھے وہ کمزور گھرانوں سے تھے، اور قریش کے سردار یہ کہا بھی کرتے تھے کہ ان کمزوروں کو اٹھا دو تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ۔ تو یہ اس اعتبار سے بات ہے کہ وہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اگر یہ کوئی خیر کی بات ہوتی تو یہ کمزور ہم سے سبقت کیسے لے سکتے تھے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی، اگر یہ کامیابی والی چیز ہوتی تو یہ غریب تو ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ یقیناً ہم ان سے آگے ہوتے، اگر ہم اس کے اوپر نہیں ایمان لا رہے تو اس کا مطلب ہے، یعنی وہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ انداز ہے، اور سرکشی کی انتہا دیکھیے کہ وہ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے جیسے سورہ کہف میں بھی یہ بات پڑھی کہ وہ جو دو لوگ تھے، ایک غریب ایمان والا اور ایک امیر کافر، تو امیر کافر نے کہا کہ قیامت کے روز بھی اگر اس دنیا میں مجھے ملا ہے، اول تو قیامت ہوگی نہیں، لیکن اگر ہوئی تو یہاں اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے تو وہاں بھی مجھے ہی نوازے گا، جس پر میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں نا کہ اس دنیا میں ملنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اس دنیا میں نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ملنا اور نہ ملنا یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ اللہ اللہ
لا الہ اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ملنا یا نہ ملنا اللہ کی طرف سے یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہوتی ہیں، کہ ملنے کی صورت میں یہ شخص شکر کرتا ہے یا تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ملنے کی صورت میں یہ شخص بے صبرہ ہو جاتا ہے اور گلہ کرتا ہے یا برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اب مشرکین مکہ بھی اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سب کچھ تو دنیا میں دیکھ لو، مال و دولت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، بااثر ہم، تو یہ شخص جس بھلائی اور خیر کا دعویٰ کر رہا ہے ان آیتوں کے اعتبار سے، اگر واقعی ہی ان میں کچھ ہوتا تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ اب ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو، یہ سارے کمزور نادار غریب لوگ ہیں، اس اعتبار سے تم خود اندازہ لگا لو کہ اس میں کیا، نعوذ باللہ، یہ پروپیگنڈے کے اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ، اور جب، لم نہیں، یہتدوا، وہ ہدایت پاتے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی جب وہ اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ ہدایت نہیں پاتے، فَسَيَقُولُونَ، فا پس سین، ان قریب، یقولون، وہ لوگ کہیں گے، یعنی جب انہیں اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی ہے، یعنی وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت کا راستہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، اس کتاب سے وہ دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ھذا افکم قدیم، ھذا یہ، افک جھوٹ، قدیم پرانا، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آتے تھے، وہ یہ لوگوں کو، اپنی قوموں کو ڈراتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، ایک دن ایسا ہوگا، پکڑ ہوگی، حساب ہوگا، تو سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، قیامت آئی تو کوئی نہیں۔ تو یہ تو پرانا جھوٹ ہے جو لوگ بولتے چلے جا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس حد تک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا نا کہ ان کے پاس کوئی عقلی بات تو ہوتی نہیں، صرف پروپیگنڈا۔ اور یہ آپ آج کا دور، میں بارہا آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کا دور پروپیگنڈا وار کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے، کہ ہم بڑی آسانی سے، ہماری آنکھوں کے سامنے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ کے ہمسائے میں کو واقعہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی پوری باریکی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ اسی واقعے کی سوشل میڈیا پہ جب گفتگو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اچھا فیس بک پہ یہ بات چل رہی ہے، یہ تو اب تصور کیجئے کہ وہ واقعہ جو آپ سے بہت دور ہوا، اب اس میں تو آپ کو جو کہانی سنائی جا رہی ہے آپ اس پہ باندھ۔ میں یہ احباب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا، ایک بڑے بااثر خاندان کا قتل ہوا، تو ایک ہی دن میں یوٹیوب پہ ویلاگز چڑھ رہے ہیں جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس شخص کی اولاد آج ختم ہو گئی، کہ یہ اس کا واحد اکلوتا آخری بیٹا تھا، آگے بھی اس کی اولاد کو نہیں، جبکہ دوسرا ویلاگر دوسرے چینل پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے 3 بھائی ہیں جن میں سے ایک وکیل بھی ہے اور آگے سے اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اب میں دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا کہ جس نے اس کی بات سنی ہے کہ اولاد نسل ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ یہ کیسٹ چلانا شروع کر دے گا۔ جس نے کہا کہ اب نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا، ہم سے سینکڑوں میل دور معاملہ ہے، نہ ہم جا کے، اور نہ ہمارے متعلقہ بات ہے کہ میں اور آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ بھی اس کی نسل آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی، یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی ایسی اہمیت والی بات نہیں، لیکن اس کو ایسے ہائپ دے کے چلایا جاتا ہے۔ ایکچولی کیا ہے کہ اپنا کانٹینٹ بیچنا ہے اور آپ خرید رہے ہیں حقیقت سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں، میرے آپ کے روزمرہ کے معاملات سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں، میرے اور آپ کے آخرت کے معاملات سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان باتوں میں پڑھ کر ہم آگے چلا دیتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک یاد کیجئے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے چلا دیتا ہے۔ میں اور آپ صبح و شام واٹس ایپ پر یہی کام نہیں کر رہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میں آگے چلا دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے،
جبکہ میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں، کوئی تصدیق نہیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے نا، مجھے شوٹ کر رہا ہے، میرے موقف کی تائید ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہے. معیار یہ رہ گیا ہمارا تصدیق کا کوئی، جبکہ میرے پاس اسی فون میں تصدیق کے بھی ٹولز موجود ہیں. لیکن یہ تردد کرے کون؟ اور پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ بات جھوٹی نہ ہو جائے، جھوٹی ہو جائے تو میرا موقف، میری خواہش نیچے آ جائے گی. تو یہ میری خواہش چل رہی ہے، چلا دو آگے. میں اور آپ صبح و شام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے اعتبار سے پھر ہمارے جھوٹے ہونے میں کوئی شک رہ گیا باقی؟ اور دوسری طرف ہم دعوے دار ہیں جنتی ہونے کے بھی. تو یہ لوگ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ قیامت کی باتیں برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، باپ دادا بھی کہتے تھے، کہ کہتے ہیں لوگ آتے تھے ڈراتے تھے، نہ آئی ہے قیامت، نہ پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی. جھوٹ ہے کبھی. اللہ اکبر. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ اگر اس میں کچھ خیر ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کے معاملے میں، اور جب وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کرتے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. جی اگلی آیت.